آج میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ہمیں سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ہمارے اندر سنتوں کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت بڑی قیمتی ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہے۔ ایک سنت پر عمل کر لے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرما دیں۔ آج میرے دوستو عزیز و بزرگوں، تمام تر سنتوں کو ہم نے کنارے کیے ہوئے ہیں۔ ہم گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، سنت کے خلاف کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم گھر سے باہر آ رہے ہیں، سنت کے خلاف گھر میں جا رہے ہیں، سنت کے خلاف مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، سنت کے خلاف مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، سنت کے خلاف۔ آج میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ایک ایک سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہم سنتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سنت بتلائی ہے اپنے صحابی کو، اور اس سنت سے یہ پیغام دیا ہے پوری امت کو کہ اگر میری امت اس سنت پر عمل کر لے تو جنت میں میرا ساتھی ہوگی، جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ شخص جو میری اس سنت پر عمل کر لے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بتلانا صحابہ کو تھا، لیکن صحابہ کے ذریعے سے یہ کتاب کے ذریعے احادیث، اللہ کے نبی کی تمام احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں، مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے ایک صحابی، آپ کے لاڈلے صحابی، آپ کے پیارے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ایک اپنے صحابی سے، اے انس میرے بیٹے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انس اگر تو میری ایک سنت پر عمل کر لے، اگر تو میری ایک سنت پر عمل کر لے جو بہت بڑی سنت ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انس وہ میری سنت یہ ہے کہ تو اپنے دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہ رکھ، اپنے دل کے اندر کسی کے لیے دشمنی نہ کر، اپنے دل کو بغاوت سے صاف رکھ، اپنے دل کو بغض سے صاف رکھ لے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے بغض پیدا نہ کر، مسلمانوں کے لیے حسد پیدا نہ کر، بلکہ اللہ کے نبی نے عام انسانوں کے لیے کہا، سب کے لیے، کہ کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھنا، کسی کے لیے اپنے دل میں عداوت نہ رکھنا، کسی کے لیے اپنے دل میں حسد نہ کرنا۔ اے انس، اے میرے بیٹے، اگر تو نے میری اس سنت پر عمل کر لیا تو تم جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ کتنی بڑی سنت ہے۔ آج میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ہمارے دلوں کے اندر کیسی کیسی نفرتیں بھری ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کیسا کیسا بغض بھرا ہوتا ہے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں، نماز کے ذریعے سے تو ہماری دشمنیاں ختم ہونی چاہیے، نماز کے ذریعے سے تو ہمارے اندر سے ہمارے دل صاف ہونے چاہیے، نماز کے ذریعے سے تو ہمارے دلوں کا گرد و غبار، ہمارے دلوں کے اندر جمی ہوئی بغض، ہمارے دلوں کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ تمام تر چیزیں باہر ہونی چاہیے۔ آج میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بغض ہمارے اندر بھرا ہوا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حسد ہمارے اندر بھرا ہوا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کینہ ہمارے اندر بھرا ہوا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہمارے اندر بھری ہوئی ملتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو صحابہ کو آپس میں محبت کرنا سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے تو صحابہ کو آپس میں محبت سے رہنا بتلایا ہے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھ کر چلنا بتلایا ہے، ایک دوسرے کے درد کو دل میں لینا بتلایا ہے۔ آج ہمارے اندر درد تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی بیمار پڑ گیا، آج خوش ہو رہا ہے کہ یہ میرا دشمن تھا بیمار ہو گیا، اچھا ہے، اچھا ہوا۔
میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ہم اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے دل میں بغض پیدا کر کے اپنے نیک اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے دلوں میں حسد بھر کے، کینہ بھر کر، اپنے دلوں میں عداوت ڈال کر کے دوسروں کے لیے ہم اپنے دلوں کے اندر سے نیک اعمال کی نورانیت کو نکال رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیز و بزرگوں، اپنے دلوں کے اندر نیک اعمال کی نورانیت کو اگر بسانا ہے، اپنے اندر اعمال کی نورانیت کو سجانا ہے، تو اپنے دلوں کو بغض سے، حسد سے، کینہ سے، عداوت سے، دشمنی سے، ان تمام غیبت سے، چغلی سے، ان تمام برائیوں سے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، تب جا کے ہمارے دلوں کے اندر عمل کا نور پیدا ہوگا، تب جا کے ہمارے دلوں کے اندر نماز کی نورانیت پیدا ہوگی، تب جا کے ہمارے دلوں کے اندر استغفار پڑھنے کی نورانیت پیدا ہوگی، تب جا کے میرے اور آپ کے دل کے اندر درود شریف پڑھنے کی نورانیت پیدا ہوگی۔